بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا جنوب مغربی علاقے تبت میں ایک بڑا ڈیم تعمیر کرنے جا رہا ہے جو نہ صرف ماہرین ماحولیات بلکہ ہمسایہ ملک انڈیا کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ یہ ڈیم تبت، انڈیا اور بنگلہ دیش سے گزرنے والے برہم پتر دریا میں تعمیر کیا جائے گا، جو دنیا کے سب سے بڑے پاور سٹیشن تھری گورجز ڈیم کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اس میگا ڈیم سے سالانہ 300 ارب کلو واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ ڈیم کی تعمیر کی مدت اور اس پر آنے والے اخراجات سے متعلق تفصیل نہیں بتائی گئی۔ انڈیا کو خطرہ ہے کہ چائنا اس میگا ڈیم کی تعمیر سے جنوبی ایشیا کو میسر پانی کی سپلائی کنٹرول کر سکے گا۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پانی پر قبضہ لڑائی کا ایک اہم جز ہے۔ چین کی تبت پر اثر و رسوخ کے باعث اسے پانی کے علاوہ دیگر قدرتی وسائل پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ چائنا کے میگا ڈیم کے رد عمل میں انڈین حکومت نے پانی کے ذخائر میں اضافے کے لیے برہم پتر دریا پر ایک اور ڈیم بنانے کا اشارہ دیا ہے۔ دوسری جانب ماہرین ماحولیات نے بھی چائنا کے ڈیم بنانے کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل سن 1994 سے 2012 کے درمیان تعمیر ہونے والے تھری گورجز ڈیم کے باعث بھی 10 لاکھ سے زائد رہائشیوں کو بے گھر ہونا پڑا تھا۔ مصر میں شادی کی تقریب سے کورونا میں مبتلا ہونے والا پورا خاندان انتقال کر گیا ہے۔ مصر کا ایک خاندان اپنے عزیز کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد کورونا سے متاثر ہوا تھا۔ شادی کی تقریب میں خاندان کی ماں نے شرکت کی تھی، جس سے ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ خاتون کورونا سے انتقال کر گئی اور ان کے انتقال سے چند روز قبل ان کے شوہر اور 2 بچوں میں بھی کورونا کی تصدیق ہوئی۔ خاتون کے بیٹے نے اپنی والدہ کے کورونا سے انتقال کی تصدیق کی تھی، جبکہ ماں کے انتقال کے 10 دن بعد ہی بیٹے نے انکشاف کیا کہ ان کے والد اور ایک بھائی بھی کورونا سے انتقال کر گئے ہیں۔ باپ کے انتقال کے چند روز بعد بیٹے نے تصدیق کی کہ وہ بھی کورونا میں مبتلا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ متاثرہ شخص بھی کورونا کے باعث چند روز میں ہی انتقال کر گیا۔ انتقال سے قبل اس شخص نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں کئی پوسٹیں کی تھی، جس میں اس نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ کورونا کے مریضوں سے ملاقاتیں نہ کریں۔ متاثرہ شخص نے اپنی پوسٹ میں بتایا تھا کہ اس کے تمام اہل خانہ مارچ سے ہی گھر میں قرنطینہ ہیں۔ صرف ایک مرتبہ ان کی والدہ عزیز کی شادی میں گئی تھی، جس کے بعد وہ کورونا کا شکار ہوئی اور ان سے گھر کے تمام افراد میں کورونا منتقل ہو گیا۔ آسٹریلیا میں ایک شوہر نے شارک کے منہ اور آنکھوں پر لگاتار مکے مار کر اپنی بیوی کو بچا لیا۔ آسٹریلیا میں شارک کے منہ سے اپنی بیوی کو بچانے والے شوہر کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ آسٹریلیا میں پورٹ میکوائر پر میاں بیوی تفریح کر رہے تھے کہ اچانک شارک نے 35 سالہ خاتون کی ٹانگ پکڑ لی اور پانی میں لے جانے لگی، تاہم شوہر نے حاضر دماغی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شارک کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں پر بار بار زوردار مکے اس وقت تک مارتے رہے جب تک شارک نے ان کی اہلیہ کو چھوڑ نہیں دیا۔ خاتون کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی آسٹریلیا کے ساحل پر ایک شارک نے کشتی پر سے ایک بچے کو کھینچ لیا تھا، تاہم والد نے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنے بیٹے کی جان بچا لی تھی۔ دنیا میں صرف 25 خاندانوں کی دولت 1.4 کھرب ڈالر ہو گئی ہے۔ امریکی میگزین بلومبرگ نے 25 امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق 215 ارب ڈالر آمدنی کے ساتھ واٹسن خاندان پہلے نمبر پر ہے، 120 ارب ڈالر کے ساتھ مارس خاندان دوسرے نمبر پر اور 109 ارب ڈالر کے ساتھ کوچ خاندان تیسرے نمبر پر ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کورونا سے بھرے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے ننھے ذرات ہوا میں طویل وقت تک موجود رہ سکتے ہیں اور اس عرصے میں زیادہ افراد کو بیماری کا شکار کر سکتے ہیں۔
اس نئی تحقیق میں یہ خوفناک انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا کا باعث بننے والا کورونا ہوا میں 5 میٹر تک سفر کر سکتا ہے، جبکہ اس وقت سماجی دوری کے لیے 2 میٹر کی دوری کا مشورہ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں محققین کا کہنا تھا کہ اس سے لوگوں میں سیکیورٹی کا غلط احساس ہوتا ہے اور متعدد افراد وبائی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ہاسپٹل میں مریضوں کے کمرے میں 2 میٹر اور 4.8 میٹر سے نمونے اکٹھے کیے، وہ دونوں فاصلوں سے کورونا کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 4 دیواری کے اندر کورونا کے پھیلنے کا خطرہ سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب کی وادی نجران کے سیاحتی مقام پر کمسن بچی کی صفائی کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ صفائی کرتے ہوئے معصوم بچی کی ویڈیو نے سیاحت کے لیے آنے والوں کو صفائی کا عملی درس دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر تبصرہ کرنے والے صارفین کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں بڑا غلط رواج ہے کہ بہت سارے لوگ سمندر کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے یا کسی پارک میں جاتے ہیں اور کچرا وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ باربیکیو بھی کرتے ہیں اور جلتے ہوئے کوئلے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مشروبات کی بوتلیں، ڈبے یا سینڈوچ کے ٹکڑے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب، آباء و اجداد کی روایت اور انسانی تہذیب کے سراسر منافی ہے۔ اکثر صارفین نے بچی کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ سب لوگ ننھی سی بچی سے سبق لیں اور سیاحتی مقامات پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ چائنا میں آن لائن نیلامی کے دوران شہری نے ایک ایسا موبائل نمبر $3,25,000 یعنی 5 کروڑ روپے میں خرید کر سب کو حیران کر دیا، جس کو خریدنے کے لیے 5,000 سے زائد افراد نے بولیاں لگائی ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ بولی لگانے پر مذکورہ شخص کو یہ نمبر دے دیا گیا۔ اس موبائل نمبر کی سب سے خاص بات آخر میں لگاتار 5 مرتبہ 8 کا ہندسہ آتا ہے۔ دوستو، 8 کے ہندسے کو چائنا میں خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ چینی زبان میں 8 ہندسہ انگریزی کے لفظ خوشحالی سے مماثلت رکھتا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک خاتون کو مگرمچھ کی کھال سے بنا ہینڈ بیگ برآمد کرنا اس وقت مہنگا پڑا جب اجازت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے حکام نے ضبط کر لیا اور اب اسے تلف کر دیا جائے گا۔ اس بیگ کی کل مالیت 26,000 آسٹریلوی ڈالرز یعنی 14,000 پاؤنڈ بتائی جاتی ہے اور اسے فرانس کے ایک سٹور سے منگوایا گیا تھا، جس کے بعد آسٹریلوی بارڈر فورس نے پرتھ میں اسے ضبط کر لیا۔ مگرمچھ کی کھال سے بنی مصنوعات آسٹریلیا میں درآمد کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن خریداروں کو اس کے لیے 70 آسٹریلوی ڈالرز کا اجازت نامہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اجازت نامہ نہ لینے پر خاتون کو 26,313 آسٹریلوی ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یوں تو دوستو ہر طرح کی سمگلنگ میں لوگ نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن سونے کے سمگلر گویا سب سے زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آدمی دھنگ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پکڑے بھی کم ہی جاتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں ان لوگوں کے کچھ ایسے طریقے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ صابن کی ٹکیوں میں بھر کر سونا باہر بھیجنا ہے۔ اس طریقے سے باہر بھیجا جانے والا 38 لاکھ بھارتی روپے مالیت کا سونا چند ماہ قبل بھارتی ریاست تامل ناڈو کے تریچی ایئرپورٹ پر پکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں نے صابن کی ٹکیوں میں اس مہارت سے سونے کو بھرا ہوا تھا اور ان پر واپس پیکنگ کی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان ٹکیوں کی پیکنگ کھولی گئی ہے یا انہیں کاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر کے سونا بھرا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹافیوں، چاکلیٹ، بسکٹ اور دیگر ایسی چیزوں کی پیکنگ میں سونا بھر کر لے جانا ان لوگوں کا پسندیدہ طریقہ ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوائی جہازوں میں لے جانے کی اجازت ہے اور ان کی چیکنگ بھی زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کھلونوں، پرفیوم اور دیگر چیزوں میں بھی سونا چھپا کر باہر بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ محتاط کام کرنے والے ایسے لوگ سونا اصل حالت کی بجائے ورق کی شکل میں مختلف چیزوں میں ڈال کر باہر بھیجتے ہیں۔ اس طریقے سے سونے کی کم مقدار باہر بھیجی جاتی ہے، تاہم یہ اسکینرز کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ باریک ٹکڑوں اور ورق کی شکل میں سونے کو اسکینرز پکڑ نہیں پاتے۔
اس کے علاوہ کیپسولز میں سونا بھر کر اسے منہ کے ذریعے نگل کر جسم میں ڈال کر سونے کو باہر بھیجنے کا سب سے چالاک طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی سکینرز کم ہی پکڑ پاتے ہیں، یہ زیادہ تر اپنی مشکوک حرکات کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ سونا پیسٹ کی شکل میں بھی باہر بھیجا جاتا ہے۔ اس طریقے میں سونے کو پیسٹ میں بدلا جاتا ہے اور باہر بھیجنے کے بعد ایک کیمیائی عمل سے گزار کر اسے واپس سونا بنا لیا جاتا ہے۔ سفارتی چینلز کے ذریعے بھی ایسی کئی وارداتیں پکڑی گئی ہیں۔ ایسے لوگ مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں ملازمت کرتے ہیں، وہ بیرون ملک سے سفارتی سامان میں سونا رکھوا کر لے آتے ہیں۔ چونکہ سفارتی ساز و سامان کی چیکنگ نہیں ہوتی، لہذا اس طریقے سے سونا پکڑے جانے کا احتمال بھی کم ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک واردات میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا ایک حاضر سروس مرد ملازم اور ایک سابق ملازم لڑکی ملوث تھے۔ یہ لوگ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات سے سونا اپنے ملک لے جا رہے تھے اور بالآخر پکڑے گئے۔ چائنا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں بات سامنے آئی ہے کہ اچھی نیند صحت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، مگر بہت کم یا بہت زیادہ سونا دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت کم نیند یعنی 4 گھنٹے یا اس سے کم، جبکہ بہت زیادہ سونا جیسے 10 گھنٹے یا اس سے اوپر وقت کے دورانیوں کو قرار دیا جاتا ہے، اور مثالی دورانیہ 7 گھنٹے ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں دماغ اپنے افعال درست طریقے سے جاری نہیں رکھ پاتا، توجہ مرکوز کرنا، سوچنا اور یادداشت کا تجزیہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 20,000 سے زیادہ مردوں اور خواتین کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جو ایک اور تحقیق کا حصہ بنے تھے۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ 4 گھنٹے یا اس سے کم اور 10 گھنٹے یا اس سے زیادہ سونے والے افراد کے دماغی افعال کے ٹیسٹوں کا سکور دیگر کے مقابلے میں بہت ہی کم تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔